ابھی ایران بھی تو یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم ابنائے ہرمز کا کنٹرول ان کے پاس ہے، اور رات 2 جہازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے جو ہرمز کراس کر رہے تھے۔ کیا امریکی فوج اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول سنبھال سکتی ہے جو کلیم کر رہی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں، کنٹرول کیا کرنا ہے بھائی؟ اگر وہ 2 داغ دے میزائلز تو کون سی انشورنس کمپنی ہے جو اجازت دے گی؟ انشورنس کمر توڑ دے گا، کوئی جہاز وہاں سے ویسے ہی نہیں پاس کرے گا۔ امریکہ کیا کر لے گا؟ کنٹرول کیا خاک کرے گا؟ یا تو فوج بھیج دے اپنی، بھیجے 5 لاکھ بندے اور حکومت الٹا دیں، وہ تو ان میں نہیں کر سکتے، نہ امریکن پبلک اوپینین اجازت دے گا۔ تو جب آپ گورنمنٹ جہاں الٹائی گئی ہیں، وہ کہاں الٹائی گئی؟ ویٹنام میں الٹائی گئی تھی، افغانستان میں کی تھی، عراق میں، اس کے لیے آپ کو لاکھوں فوج بھیجنی پڑتی ہے۔ امریکن پبلک اوپینین اس کے لیے بالکل ریڈی نہیں، اور الیکشن ہو رہا ہے، سوال ہی پیدا نہیں۔ تو جب فوج آپ بھیج ہی نہیں سکتے تو آپ نے کیا کر لینا ہے؟ آپ کیا توپ مار لیں گے زیادہ، اور بیچارے ایرانی شہید ہو جائیں گے، اور آپ کو ملے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ۔ وہ دو چلا دیں گے میزائلز جو بڑے سستے ہیں، کسی کو کون پاگل جہاز گزرے گا وہاں سے؟ آج فگر آئی ہے کہ جہاں 160 گزرتے تھے وہاں 6 گزرے ہیں، تو ویسے ہی دنیا میں تباہی آ جائے گی۔ تو امریکہ کو تو سوچنا ہے، ایران کو بھی یہ سوچنا ہے، دونوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سر یہاں تو حملوں پہ حملے ہوئے جا رہے ہیں۔ امریکی حملوں کے جواب میں آپریشن اسر 2 کے تحت ایران نے اردن میں امریکی فوج کے زیر استعمال ایئر بیس کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں بھی امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہاں سے اسکلیشن ڈونٹ یو تھنک کہ مزید بڑھے گی؟ دیکھیے یہ تو ایران کے پاس ایک ہی ہتھیار اور ہے ہی کچھ نہیں، نہ ان کی نیوی ہے نہ ایئر فورس ہے، ایز رائٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ has pointed out۔ وہ تو کہتے ہیں میں نے سنک کر دی ہے، وہ نہیں ریئلائز کرتے کہ ایران کی بڑی یہ عقل مندی تھی کہ انہوں نے اس جنگ کی تیاری کی ہے، اور میرا خیال ہے کو 15-20-25 سال سے کر رہے ہیں، انڈر گراؤنڈ سٹیز بنا دی ہیں، اور اتنی ڈیپ ان کی ہیں سائٹس کہ ابھی تک جو ان کے بنکر بسٹر بامز ہیں، کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے جہاں انہوں نے بنا دیے۔ تو انہوں نے نہ ایئر فورس کی ضرورت ہے، نیوی کی ضرورت ہے۔ all they require is drones and missiles جو سستے ہیں، جو نقصان، وہ جنگ تو نہیں جیت سکتے لیکن وہ اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ ہرمز بند رہے گی۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ امریکہ سے زیادہ پاورفل ہے، اس لیے بند رہے گی کہ انشورنس ہی نہیں ملے گی۔ کوئی جہاز پاگل ہے وہاں سے گزرے گا، اتنے ملینز آف ڈالرز کا آئل لے کے گزرے گا، آگ لگ جائے، بندے مر جائیں۔ اس کے علاوہ ابھی تو وہ لوگ آ رہے ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، جب یہ نکل جائے گا تو کون نیا جہاز آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اور سر ویسے دیکھا جائے تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، عمان اور ایران ابنائے ہرمز کا نظام چلا رہے تھے، پھر اسرائیل نے حملہ کیا، پھر امریکہ بھی جنگ میں شریک ہوا، ابنائے ہرمز بند ہو گئی، پھر ابنائے ہرمز کھلوانا مین ایجنڈا بن گیا۔ صدر ٹرمپ نے جو اگریسو پالیسی اپنائی ہوئی ہے، پوری دنیا اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ اب وے آؤٹ کیا ہے؟ اسٹریٹ آف ہرمز کا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ ایک ہی طریقہ ہے جی کہ پاکستان میڈیٹر ہے، پاکستان نیبر ہے، اور پاکستان کو فائدہ نقصان بھی زیادہ ہے اس ساری کہانی میں۔ ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور دونوں سائڈز کو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ نہیں اچیو کر سکیں گے، اور ہماری بات میں وزن ہے، کیونکہ ہم نے ثبوت کیا، یہ نئی بات نہیں، ہم 1979 سے ایران کے انٹرسٹ واچ کر رہے ہیں واشنگٹن میں، اور واشنگٹن کے انٹرسٹ ہم ایران میں واچ کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے دور میں لاری جانی صاحب سے، خرازی مرحوم جو ان کو شہید کر دیا گیا، دونوں ان کو بھی شہید، میں نے ڈیل کیا ہے، اور وہ چاہ رہے تھے امریکہ سے ڈیل کر لیں نیوکلیر ویپنز پہ، میمورنڈم بنایا میں نے پریزیڈنٹ بش کے لیے ان کے ساتھ مل کے۔ تو یہ رول ہم ادا کر سکتے ہیں، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اور دوسرا ملک کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں تو کوشش کرنی پڑے گی، مرتا کیا نہ کرتا، we can't give up and I think we must continue and I'm sure that the Field Marshal and the Prime Minister are making their best efforts even now as we talk because بہت زیادہ نقصان ہوگا پورے خطے کو۔ بالکل۔ تو سر یہ ایرانی حکام نو ڈاؤٹ کہ پاکستان سے بھی رابطے میں ہیں، اس بار اگر معاہدے کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے تو ایک اچھا ڈرافٹ کیا ہونا چاہیے؟ کن چیزوں کو پہلے ایڈریس کرنا چاہیے جو پہلے ایم او یو میں تھے، جو مسائل بنے؟
دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہرموز کو پرماننٹلی بند نہیں رکھا جا سکتا، یہ ہمارے ایرانی بھائیوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایران کے ہاتھ میں بم تو آ گیا ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں بم ہوتا ہے، یا مجھ سے پوچھے نا، میں ایک نیوکلیئر پاور کا فارن منسٹر تھا، پھونک مار مار کے چلنا پڑتا۔ جو پاورفل ویپن آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ جو نیوکلیئر پاورز ہیں ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ ہم یہی سمجھیں کہ ایران کے ہاتھ میں نیوکلیئر بام آ گیا ہے، یہ جو ہرموز ہے، دنیا کی معیشت تباہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جب اتنی پاورفل چیز آپ کے پاس ہو کہ آپ دنیا کو تباہ کر دیں تو اس کی قیمت بھی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ دنیا اپنے آپ کو تباہ ہونے دے گی، یہ ٹائم ہوتا ہے اس پہ۔ ٹائمنگ از آف دی ایسنس ان لائف، ان ایوری تھنگ۔ ایران نے واچ کرنا ہے ٹائم کو، کتنی دیر وہ دنیا کو اس پوزیشن میں رکھیں گے کہ اور اسرائیل کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہے گی کہ مسلمان کو تم گتھا ہو جائے، یعنی ایران کی جنگ اربوں سے ہو جائے۔ اور اس سے اچھی کیا خبر ہے؟ نمبر 2 خبر کہ ایران جو اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو خلیج پیدا ہوئی ہے، وہ خلیج دوبارہ بند ہو جائے۔ کوشش تو کرنی چاہیے خلیج بڑھتی رہے بالکل ان دونوں کے درمیان۔ اب تو وہ تو خلیج جو خاک بڑھے گی وہ تو پورا ہو جائے گی۔ اس لیے مجھے تو جتنا سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فیس سیونگ دونوں پارٹیز کو دینی پڑے گی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی دینی پڑے گی ایرانیوں کو، اور ایرانیوں کو، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایرانیوں کو فیس سیونگ دینی پڑے گی۔ ون ون کے علاوہ کوئی کہانی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں ٹوٹل وکٹری امریکہ کی ہو جائے یا ٹوٹل وکٹری ایران کی ہو جائے۔ اور ہرموز کو کنٹرول کرنا ایک اٹس لائک رائڈنگ اے ٹائیگر۔ ٹائیگر پہ بیٹھنا تو بڑا آسان ہے، ہاں، ٹائیگر کو آپ کنٹرول آسانی سے نہیں کر سکتے۔ جو ساری دنیا کی معیشت جب لگیں گے، ابھی تو نہ نیٹو نے سپورٹ کیا، نہ یورپین یونین نے کیا، سپوزنگ سارے اکٹھے ہو جائیں، دنیا اکٹھی ہو جائے، گلف کنٹریز، یورپین یونین، نیٹو، سارے کہیں جی ہمارا کھولو، پھر کیا ہوگا؟ بالکل اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈ کو دکھانا پڑے گی فلیکسیبلٹی۔ اور سر یہ جو اقوام متحدہ سلامتی کونسل بھی کوئی کردار ادا کریں گے یا پھر پہلے کی طرح ارریلیونٹ رہیں گے، اور پاکستان اور قطر کے علاوہ دیگر ممالک بھی آپ کو لگتا ہے کہ میڈیشن میں شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو یہی خواہش تھی کہ قطر، پاکستان، ترکی، مصر ایک رول ادا کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن ہم ایران کو بھی نہیں کنٹرول کر سکتے اور امریکہ کو بھی نہیں کر سکتے۔ برج تو ہم بن سکتے ہیں، اور برج میں دعوے سے کہتا ہوں صرف پاکستان ہی بن سکتا ہے، کوئی اور ملک ہے ہی نہیں جس پہ ایران ٹرسٹ کرے۔ ہماری جو پوزیشن ہے کہ ہم نے 1979 سے ان کا انٹرسٹ واچ کیا، اور ہر مشکل موقع پہ پاکستان نے ان کا انٹرسٹ واچ کیا ہے۔ میں نے آپ کو اپنی کتاب میں پوری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ کونڈی مجھے کیا کہتے، کونڈی رائس کیا کہتی تھی، ایرانی مجھے کیا کہتے تھے۔ یہ ہماری پرانی تاریخ ہے، یہ رول کوئی اور نہیں ادا کر سکتا سوائے پاکستان کے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ پہلے جو کچھ امریکہ سے خلیج پیدا ہوئی تھی وہ پورا ہو گئی ہے۔ 2025 کی وار کے بعد پاکستان کی ملٹری ڈومیننس اور اس کے بعد ہماری ڈپلومیٹک کامیابی اتنی منہ بولتا ثبوت ہے اس بات کی کہ ہماری واشنگٹن میں بھی سنی جا رہی ہے، ایران میں بھی سنی جا رہی ہے۔ تو یہ کس کے پاس یہ اتنی طاقت ہے؟ پاکستان کی ذمہ داری زیادہ ہے اور ہمارا مفاد بھی زیادہ ہے کہ ہم اس میں ادا کریں رول، تو یہ ہم اپنے مفاد میں کر رہے ہیں اور خطے کے امن کے مفاد میں کر رہے ہیں۔